السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر۔ آج سے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اردو کی گرامر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم دو ٹاپک دیکھیں گے، مطلع اور مقطع۔ مطلع اور مقطع کیا ہے اور مطلع اول، مطلع ثانی، مطلع ثالث یہ کیا چیزیں ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند امثلہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہماری لیپ ٹاپ سکرین کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی گرامر کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کون سی چیزیں اس پوری گرامر میں ہم پڑھیں گے اور آج صرف کون سی چیزیں پڑھنی ہے۔ اس لیکچر کے آخر پر ایک بہت اہم مشق ہے، وہ آپ کا حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ مشق حل نہیں کریں گے تو آپ کا یہ لیکچر نامکمل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر والی مشق کو لازمی حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ادبی اصطلاحات کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ادبی اصطلاحات دو طرح کی ہوتی ہیں، علم بیان اور علم بدیع۔ علم بیان کی اقسام تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ ہوگا، اور علم بدیع کی اقسام صرف اور صرف تلمیح ہوگا۔ اسی طرح شعری اصطلاحات ہے۔ شعری اصطلاحات میں قافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع اور مقطع، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آج کے ٹاپک میں ہم صرف اور صرف دو چیزوں کو دیکھیں گے اور وہ ہے مطلع اور مقطع۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ مجاز مرسل اور کنایہ سال اول کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو مجاز مرسل اور کنایہ ہے، اس کے علاوہ ہم ساری چیزیں اس پارٹ 1 کی گرامر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مطلع کیا ہے۔ مطلع کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مطلع کی تعریف غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے۔ اس تعریف سے ہی آگے ایم سی کیوز بنیں گے، وہ ایک اہم نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ایم سی کیوز کی شکل میں پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے طلع یطلع مطلعا سے مصدر ہے، اور مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے آغاز میں آنے والا۔ غزل میں ایک سے زائد مطلع آ سکتے ہیں، یہ بھی ایم سی کیو بنتا ہے جی آپ کا۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اگر پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کہ ہماری دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ دونوں شرطیں آغاز میں لکھی ہوئی ہیں کہ دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں۔ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے تو مطلع بنے گا۔ ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف نہیں ہیں تو غزل کا مطلع نہیں ہوگا۔ اگر ہم ردیف ہیں، ہم قافیہ نہیں ہیں تو پھر بھی اس کو مطلع نہیں کہیں گے۔ اسی طرح پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع، زیب مطلع یا زیب ثانی کہا جاتا ہے۔ اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے مطلع ثالث کہا جاتا ہے۔ میں ابھی اگلی سلائیڈ میں مطلع، مطلع ثانی اور مطلع ثالث تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے اقسام مطلع لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اچھا اب اس میں دیکھیے گا، ہے ابھی، ہے ابھی، یہ ردیف ہے دونوں کی، اور اسی طرح اٹھی چلی یہ قافیہ ہے، یعنی کہ یہ ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے، اس لیے یہ مطلع ہو جائے گا۔ اور اسی غزل کا دوسرا شعر، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اب یہ نہ تو ہم قافیہ ہے اور نہ ہی ہم ردیف ہے، لہذا یہ عام شعر ہو جائے گا۔ اسی طرح مطلع اور حسن مطلع کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا، وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا۔ اب یہ پہلا مطلع ہے اور دوسرا حسن مطلع یا مطلع ثانی ہے، یہ دونوں ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، لہذا پہلا شعر مطلع ہو جائے گا اور دوسرا شعر حسن مطلع یا مطلع ثانی کہلائے گا۔ اسی طرح مطلع اور مطلع ثانی، مطلع ثالث کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیام کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا،
ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اب اس میں کیا یہ ساری ردیف ہے، اور اسی طرح اعتبار، انتظار، شرمسار، اشکبار، بے قرار یہ قافیہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا حسن مطلع یا مطلع ثانی ہے، تیسرا مطلع ثالث ہے۔ اور اس غزل کے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ اس غزل کے پہلے دونوں شعر ہم قافیہ نہیں ہیں، اس لیے اسے مطلع نہیں کہیں گے۔ عجب واز کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ مطلع کا ہمارا پورشن مکمل ہوتا ہے۔ چلتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف جو کہ مقطع ہے۔ مقطع کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مقطع کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس کے بھی ہم نکات نوٹ کر لیجئے۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقطع کا مطلب کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں بڑا ضروری ہیں، آخری شعر بھی اور تخلص بھی، دونوں چیزیں ہوں گی تو مقطع کہلائے گا۔ آخری شعر ہے، تخلص نہیں ہے، پھر بھی مقطع نہیں ہے۔ تخلص ہے لیکن آخری شعر نہیں ہے، پھر بھی مقطع نہیں کہلائے گا۔ تخلص کا مطلب چھٹکارا پانا ہے، شاعر کا کلمی نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے۔ کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی مقطع کی تاکہ آپ کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ پہلا شعر ہے جی، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض احمد فیض کا بہت اچھا شعر ہے، یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں فیض نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے اور یہ اس غزل کا آخری شعر بھی ہے۔ اسی طرح سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا، یہ بھی مقطع ہے کیونکہ تخلص بھی ہے اور شاعر کا آخری شعر بھی ہے، میر اس کا تخلص ہے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ بھی مقطع ہے کیونکہ اس میں بھی تخلص اور آخری شعر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جی کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے علامہ اقبال کی کہ اٹھا میں مدرسہ سے خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ چونکہ تخلص نہیں ہے اس لیے مقطع نہیں کہلائے گا، لہذا یہ صرف آخری شعر کہیں گے، اس کو مقطع نہیں کہیں گے۔ اب چلتے ہیں جی ہماری مشق کی طرف جس کا حل کرنا بڑا ضروری ہے، وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ سب سے پہلی مشق ہے، اس کے ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں، یہ حل شدہ ہے۔ اسی طرح یہ دوسری مشق ہے، اس کے ایم سی کیوز بھی آپ کے سامنے حل ہیں۔ یہ تیسری اور آخری مشق ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ غیر حل شدہ ہے، یہ آپ کو خود بخود حل کرنا پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔